بزرگوں، آپ یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ صبح سے ہم اپنی سجدوں سے اپنی مسجدوں کو سجائیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوست بزرگوں، میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل نبی کی محبت سے منور ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل ایمان سے منور ہوتا ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اپنی تاریخ پیدائش، ہجری تاریخ پیدائش کا جو سن ہے وہ اسی آیت کریمہ سے نکالتے ہیں۔ یہ امام احمد رضا کانفرنس ہے۔ میرا موضوع بھی یہی ہے کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہے، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہے، آپ کی شان و عظمت کا کیا کہنا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا پیغام آپ سماعت کرتے چلیں۔ ایک آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو بھیجا گواہ اور خوشخبری سناتا اور ڈر سناتا۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تین باتیں بتاتے ہیں اور مسلمانوں کو پیغام دیتے ہیں۔ اے مسلمانوں، سنو، یہ اسلام جو بھیجا رب قدیر نے، یہ قرآن اتارنے کا مقصد یہ تین باتیں بتانا ہے کہ اللہ و رسول پر ایمان لے آئے۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، دوم یہ کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعظیم و توقیر کرے، تیسری بات یہ کہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں۔ اب آئیں پوچھتے ہیں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے، اعلیٰ حضرت آپ نے تو فرمایا، آپ نے تو یہ کہا کہ پہلی بات یہ ہے مسلمانوں کو پیغام دیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، لیکن آپ کو بھی تو ٹٹولے، آپ کا ایمان کیا کہتا ہے، آپ اپنے ایمان میں کتنے مضبوط ہیں، آپ اپنے ایمان میں کتنے مضبوط ہیں۔ میں نے عالم تصور میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھا یہ بتائیں آپ اپنے ایمان کے بارے میں، تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے جو میں نے کتابوں کو پڑھا تو پتہ چلا، ایک جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے لوگوں، اگر میرے سینے کو چاٹ کیا جائے اور چاٹ کر کے میرے دل کو نکالا جائے اور میرے دل کے دو ٹکڑے کر دیا جائے تو میرے ایک دل کے ایک ٹکڑے میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اور دوسرے ٹکڑے میں محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ یہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ اکبر، یہی وہ لوگ تو ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے۔ اب سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں آپ نے بتا تو دیا، لیکن یہ بھی تو بتائیں، آپ یہ بھی تو بتائیں، آپ کہتے ہیں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کریں، آپ کتنی تعظیم کرتے ہیں، آپ کتنی محبت کرتے ہیں، آپ کتنی توقیر کرتے ہیں، آپ کا عشق کیا ہے، آپ نبی کی شان کیسے بیان کرتے ہیں۔ تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ آج لوگ بلا وجہ کہتے ہیں اور یہ الزام لگاتے ہیں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی جانب کہ ان کے یہاں جب کوئی بھی بولتا ہے تو وہ تکفیر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ایسے ہی تکفیر کا فتویٰ نہیں لگاتے بلکہ چھان بین کرتے ہیں، اور ایسے ہی دیکھی بلکہ جو نبی کے گستاخ ہوتے ہیں، جو نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے اور گستاخی کرنے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا، تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا چہرہ بے نقاب کرتے ہیں جو واقعی مسلمانوں میں مسلمان بن کر کے ان کے ایمان کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ میرے دوست
بزرگوں، آپ کہیں گے گستاخیاں کیا ہے؟ آپ کتابیں پڑھیں گے معلوم ہوگا کسی نے کتاب لکھی اور نبی کی شان میں نبی کی گستاخیاں کرتا رہا، نبی کی گستاخیاں کرتا رہا، نبی کی علم غیب کو ناپنے کی کوشش کی، اور نبی کی علم غیب کو تشریحی جانوروں کے علم سے، شیطان کے علم سے، زید اور بکر کے علم سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت کی بات آتی ہے، شان کی بات آتی ہے تو کہنے لگتا ہے اللہ رب العزت کے نزدیک بڑی یا چھوٹی مخلوق ہو، جو بڑی یا چھوٹی مخلوق ہو، اس کی شان یہ ہے اللہ رب العزت کے نزدیک یعنی ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہے۔ اللہ اکبر۔ جب نبی کی شان میں کوئی یہ گستاخیاں کرے، یہی تک نہیں، کہنے والے نے، لکھنے والے نے نبی کی شان میں کیا لکھا؟ یہاں تک کہہ دیا نبی کی تعظیم بس اتنی کرو جتنی کہ اپنے بڑے بھائی کی تعظیم کرتے ہیں۔ اے میرے دوستو بزرگوں، جب کوئی نبی کو اپنا بڑا بھائی سمجھے، بڑا بھائی مان کر کے اپنے بڑے بھائی کی تعظیم کرے، تو ایسے ہی چہرے کو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے بے نقاب کیا ہے۔ آئے آپ کو بتائیں، رب قدیر تو ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، جب نبی کو پکارو تو راعی نہ کہو بلکہ انظرنا کہو۔ یہ راعی جس کے معنی یہ ہے رعایت کرے، توجہ فرمائے۔ صحابہ نے اس لفظ کو ادا کیا، لیکن یہودیوں کی زبان پر یہی راعی گالی تھا۔ رب قدیر کو گوارا نہیں، رب قدیر نے اپنے محبوب امتی سے فرمایا، صحابہ سے فرمایا، اپنے محبوب کی محبوب امتی سے فرمایا اے میرے بندو سنو، جب میرے محبوب کو تم پکارو تو راعی نہ کہو بلکہ انظر کہو۔ اللہ اکبر۔ راعی کہنے کے لیے کون؟ رب قدیر منع فرما رہا ہے، اور یہ بڑا بھائی کہے کہ اپنے بڑے بھائی کی جیسی تعظیم کرو۔ ایسے ہی لوگوں کے چہرے کو بے نقاب کیا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے، گویا کہ مسلمانوں کو بتایا یہ جو ظاہری شکل و صورت میں مسلمان بن بیٹھا ہے، تمہاری ایمان کی حفاظت کی بات کرتا ہے، یہ تمہاری ایمان کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ یہ تمہارے دلوں سے نبی کی محبت کو نکالنا چاہتا ہے۔ لہذا ایسے ڈاکوؤں سے، ایسے چوروں سے، ایسے بد مذہبوں سے بچو اور اپنی آنکھوں کو کھول کر رکھو۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے یہی پیغام دیا، سونا جنگل رات اندھیری، کالی بدری چھائی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شورا اہل سنت، جشن امام احمد رضا کانفرنس، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایسے ہی چہروں کو تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے بے نقاب کیا تاکہ پہچان لیے جائیں، اس لیے کہ ہمیں میں ایک جماعت ایسی بھی ہے، ٹوپی تو وہ بھی لگاتا ہے، کرتا تو وہ بھی پہنتا ہے، داڑھی تو وہ بھی سجا لیتا ہے، پاجامہ تو وہ بھی پہن لیتا ہے۔ کیا وہ بظاہر مسلمان، کیا وہ حقیقت میں مسلمان ہے؟ وہ کبھی نہیں مسلمان ہو سکتے۔ جو نبی کی عظمت پر انگلی اٹھائے، جو نبی کی شان، جو نبی کی توہین کرے، جو نبی کی شان پر بےہودہ کلمہ بکے، جو نبی کی شان میں بےہودہ باتیں بکے، جو نبی کی عظمت کو بیان نہ کرے بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں توہین آمیز جملہ بکے، وہ بظاہر مسلمان تو ہے لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو آئے پوچھتے ہیں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے، تو آپ بتائیں آپ کیسی تعظیم کرتے ہیں؟ تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم نبی کو اپنی طرح کہتے ہو، اپنا بڑا بھائی جیسے نبی کی تعظیم کرتے ہو۔ ارے نبی کی شان تو وہ ہے، نبی کی عظمت تو وہ ہے۔ رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ نبی کی عظمت سننا چاہتے ہو تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے نبی کی شان یہ ہے، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ کون کہتا
ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کی عظمت ہے، یہ میرے نبی کا مقام ہے، یہ میرے نبی کی عظمت ہے، یہ تو شان ہے میرے نبی کی۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی ان لوگوں کو بتایا جو نبی کی شان میں بےہودہ کلمہ بکتے ہیں، نبی کی عظمت کا منکر ہے، نبی کی عظمت کو ٹھکراتے ہیں، نبی کی شان ان کے نزدیک یہ ہے، نبی کی عظمت ان کے نزدیک یہ ہے بس ایک بڑے بھائی جیسا۔ حالانکہ میرے دوست بزرگوں، نبی کی شان وہ ہے، یا آج مان تو نہیں رہے ہیں، یا آج مانتے تو نہیں، لیکن کل جب میدان محشر ہوگا رب قدیر اپنے محبوب کو مقام محمود عطا کرے گا۔ جب وہاں یہ دیکھیں گے واقعی نبی کی تعظیم تو ہر بڑے چھوٹے کر رہے ہیں، وہ نبی بھی جو بظاہر نبی یہ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے تشریف لائے ہیں، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف کرتے ہوئے جب انہیں دیکھیں گے پھر یہ اپنے ہاتھ ملیں گے اور کہیں گے کاش ہم نے نبی کی عظمت کو مان لیا ہوتا، نبی کی عظمت کو مان لیا ہوتا، نبی کے مقام کو مان لیا ہوتا، ہم نے نبی کی شان میں گستاخیاں نہ کیا ہوتا۔ پھر اگر وہاں مانیں گے تو ماننے کی بات نہ چلے گی، جو بھی ماننا ہوگا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت کا خطبہ اگر پڑھنا ہے تو دنیا میں پڑھنا ہوگا تو یہاں پڑھ لے گا، وہ وہاں بھی کامیاب ہوگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے یہی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعظیم ہمیں بتائی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان ہمیں بتائی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، واقعی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ ان کے وہ الفاظ دیکھے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کانفرنس، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم، صلو علیہ سرمدا دائما ابدا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کیا ہے یہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا۔ اور سنیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعظیم کیا صرف اتنی ہے جتنی اپنے بڑے بھائی کی تعظیم کرتے؟ نہیں، آئے پوچھتے ہیں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے نبی کی تعظیم کیسی ہونی چاہیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت کا خطبہ کیسا پڑھنا چاہیے، نبی کا مقام کیا ہے، نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، جبرائیل امین سے پوچھو، وہ بتائیں گے نبی کی تعریف، وہ بتائیں گے نبی کا مقام، وہ بتائیں گے نبی کی عظمت، وہ بتائیں گے نبی کی شان۔ تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت گویا کہ جبرائیل امین کی بات کو نقل کر کے یوں کہتے ہیں یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے آئینہ دکھایا، تم نبی کی شان میں ایسی باتیں کرتے ہو، ارے نبی کا مقام تو وہ ہے، نبی کی عظمت تو وہ ہے، نبی کی شان اور آپ کی عظمت یہ ہے کہ کوئی نبی کی عظمت کو بیان کرنا چاہے کما حقہ قیامت برپا ہو جائے گی، نبی کی شان کما حقہ کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان ہے۔ وقت ہو رہا ہے، بس آخری بات آپ کو بتاتا چلوں، لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان، میرے دوست بزرگوں آپ کی شان، آپ کی عقیدت، آپ کی محبت، آئے سنیں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ہیں، اوہ اللہ اکبر، یہی سیدی سرکار
سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت آپ حج کر کے آ گئے ہیں، دوسری مرتبہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب جاتے ہیں دل میں یہی شوق ہے اپنی ان آنکھوں سے سرکار کا دیدار ہو جائے، چلو دیکھ تو لوں میں نے جو محبت کی ہے، دیکھ تو لوں میں نے جو آقا سے محبت کی ہے، محبت کا صلہ کیا ملتا ہے، محبت کا انعام کیا ملتا ہے، ہم نے محبت تو کی ہے، چلو انعام بھی لے آتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ آتے ہیں، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی حج کرنے کو دوسری مرتبہ گئے، ارکان حج ادا کیے، مدینہ طیبہ پہنچے ہیں، مدینہ طیبہ پہنچے ہیں، ایک رات گزری اسی انتظار میں کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اسی انتظار میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی ماتھے کی ان نگاہوں سے دیکھ لو اور اپنی محبت کا انعام لے لو، اپنی محبت کا صلہ لے لو۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت پہنچتے ہیں، ایک رات گزر گئی، دیدار نہ ہو سکا، دوسری رات پھر بیٹھے ہیں، آئے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھنے کے جذبہ لیے، شوق و جذبہ لیے کہ اپنی انہی آنکھوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیدار کر پاؤں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لوں، یہ محبت ہوتی ہے۔ اور ہر کسی کو نظر آ جائے مصطفیٰ یہ نہیں ہو سکتا، وہ یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جن پر فضل فرما لے، جن پر فضل فرما لے، جن پر کرم کر دیں، انہیں اپنا دیدار کرا دیتے ہیں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ہیں، دوسری رات بھی ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اب تک دیکھے نہیں ہے۔ جب وقت گزرتا گیا اسی وقت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں اور نبی کی شان میں نبی کی عظمت بیان کرتے ہیں اور ایک کلام لکھتے ہیں، وہ صوبے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، اسی کا مقطع لکھتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ آپ نے اپنی جو انکساری ظاہر فرمایا، آپ نے یہ فرمایا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیدار ہو گیا۔ اللہ اکبر، کیسے عاشق ہیں، کیسے محبت کرنے والے ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ محبت کا انعام، یہ محبت کا صلہ ملتا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو محبت کرتے ہیں اور واقعی جو محبت کرتے ہیں، حقیقت میں جو محبت کرتے ہیں، ان کے دل میں کسی دنیا دار کی محبت نہیں بس بلکہ رسول گرامی قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جاگزی ہو جاتی ہے تو پھر کسی ایسے ویسے کی محبت دل میں نہیں بستی، بلکہ اللہ والوں کی ہی محبت اس دل میں بسا کرتی ہے۔ آخری بات سماعت کرتے چلے، محبت کی آ گئی تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ہیں، حضرت نوری میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ ایک مرید ہے جو نان پارا کے رہنے والے اور وہ رئیس زادے ہیں، نواب ہیں غالباً، وہ حضرت اپنی پیر و مرشد سے کہتے ہیں، آخری بات سماعت کریں، اپنے پیر و مرشد سے کہتے ہیں حضور آپ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے میرے لیے کچھ رباعی کے اشعار لکھوا لیں تاکہ رہتی دنیا تک میری شان میں وہ پڑھا جائے اور میری شان میں وہ پڑھا جائے۔ حضرت نوری میاں نے کہا ٹھیک ہے، میں گزارش کروں گا۔ ایک روز سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بڑے خوش ہیں، حضرت نوری میاں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اپنے اس مرید کے بارے کہتے، ان کی یہ خواہش ہے آپ رباعی لکھ دیں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فی البدی اسی وقت قلم اٹھایا اور جواب دیا کہ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا دین نہیں کہ کسی دنیا دار کی شان میں کوئی رباعی لکھے، اس لیے کہ احمد رضا کا قلم اٹھتا ہے، احمد رضا کا جب قلم اٹھا ہے تو کسی
کسی دنیا دار کے لیے نہیں بلکہ رسول مختار کے لیے اٹھتا ہے اور کلام لکھ ڈالا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا